السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الی الحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس۔ وقال اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ واتقوا اللہ کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکاسب حبیب اللہ۔ کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے لیے بہترین نمونہ اور مثال ہے، اور دین اور دنیا دونوں کی کامیابی کی ضمانت ہے، اس لیے کہ جو نبی نے کیا خدا کی اطاعت خدا نے اس کو قرار دیا۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اور دنیا کی تفریق نہیں کی، بلکہ اس کے لیے یہ فرما دیا ولا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا سے اپنا حصہ لینا نہ بھولنا، اور اس کو اگر رزق حلال ہے تو اس کو فرمایا کہ طلب رزق کی حلال عین عبادت ہے، اور ایک حدیث میں فرمایا کہ جو اپنے بال بچوں کے لیے روزی کمانے کی جد و جہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو وہ بہت بڑی عبادت کے برابر ایک نیکی کماتا ہے۔ اور اس کے لیے فرما دیا کہ اللہ سے ڈرنا اور بڑھتا چڑھتا سود کا کاروبار نہ کرنا، اور فرمایا کہ ایک دوسرے کا مال کھانے کے لیے حکام تک پہنچا کر رشوت وغیرہ دے کر یہ کام بالکل نہ کرنا۔ اس لیے فرمایا کہ ایک نظام قائم کر دیا معاش کا۔ بازار کے اندر کاروبار کرنے والا بندہ اگر دیانتداری اور ایمان اور انصاف کے ساتھ تول کر اللہ سے ڈر کر کاروبار کرتا ہے تو اس کو صدیقین کے ساتھ جا کر ملایا ہے، اور زاہدین اور نیکی کمانے والوں کے ساتھ برابر اس کو قرار دیا ہے۔ باقی مذاہب میں تو جو دنیا ہے اس کو الگ رکھو۔ سیرت سرور عالم میں مولانا مودودی نے خدا کا ہے وہ خدا کو دو، اور جو قیصر کا ہے وہ قیصر کو دو۔ یہاں ایسی بات نہیں ہے، یہاں کہا گیا ہے کہ اگر تم نے ذخیرہ اندوزی کی تو تم خاطی ہو، اگر تم نے ملاوٹ کی تو تم ہمارے کچھ نہیں لگتے، اور اگر تم نے ذخیرہ اندوزی سے مال بنا کے بیچا تو وہ رزق حرام ہے۔ اور رشوت کے لیے تو باقاعدہ کہہ دیا گیا کراشی والمرتشی کلاہما فی النار۔ تو اس لیے فرما دیا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے، جو مانگنے والا ہو دینے والا ہاتھ ہونا چاہیے۔ اور بدھ مت کے مقابلے میں کہ جہاں راہب کشکول لے کے کھڑا ہوتا ہے اور دنیا کے مالدار لوگ اس کے کشکول میں اس کی مددیں رہتے ہیں، اور یہاں کسب حلال کو عین عبادت کہا گیا ہے، تو اس لیے اس کو بہت بڑی نیکی قرار دیا گیا ہے۔ اور اس کے لیے اس سرمایہ داری نظام میں کہ جس میں جیسا بھی مال آئے وہ سمیٹنا چاہیے، اور کمیونزم کے مقابلے میں کہ کچھ بھی بندے کی ملکیت نہیں ہے، وہ ساری ریاست کی ہوتی ہے، اس کے درمیان میں اسلام نے نظام دیا ہے کہ تم اپنی کوشش سے جو کماؤ گے وہ تمہارا حصہ ہے۔ یہ ہے کہ اس میں سے تم نے غریبوں کا حصہ نکالنا ہوگا، اور اس لیے زکوٰۃ کو ریاست کا خزانہ قرار دیا گیا ہے، اور اس خزانے کو باقاعدہ ایک گویا ٹیکس کی صورت قرار دیا گیا ہے کہ اتنی مقدار میں مال ہوگا تو غریبوں کا حصہ تمہیں سال کے حساب سے یا فصلوں کے حساب سے یا جانوروں کے حساب سے تمام کمائی کا
اس کو نیکی قرار دیا گیا ہے، اور اگر تم یہ نہیں دو گے تو ریاست تم سے زبردستی وصول کرے گی۔ اور حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا تھا، خدا کی قسم جس نے بکری اور جانور کو باندھنے والی رسی بھی زکوٰۃ دینی ہوئی اور وہ نہ دے تو ہم زبردستی اسے لیں گے۔ اور یہ اسلام کا نظام ہے معیشت کا کہ جو باقی مذاہب کے مقابلے میں قابل نفرت دنیا ہے۔ اور جیسے حضرت عیسیٰ نے لوگوں کو پہاڑی واز کے سلسلے میں اپنے گدھے کے اوپر بیٹھ کر لوگوں کو بلاتے تھے اور وہ تھوڑا فاصلہ چل کے آتے تھے، پھر دنیا کی طرف واپس مڑ جاتے تھے، یہاں بازار میں بیٹھ کر دیانتداری سے تجارت کرنے والا التاجر الصدوق مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین جیسا کمال درجے کا مقام اس کو دے دیا۔ حالانکہ مال اور زر اور پیسہ ہے، اور اس کو اگر اللہ کی راہ میں دیا جاتا ہے، زکوٰۃ دیا جاتا ہے، تو کہا گیا کہ یہ مال اب تمہارا محفوظ ہے، اس سے برکت آئے گی، اس سے مال بڑھے گا، اللہ کے یہاں بھی بڑھے گا، اس دنیا میں بھی اس کاروبار کی ترقی ہوگی۔ اور سود کو باقاعدہ اللہ کے ساتھ جنگ قرار دیا، اور اسلامی معاشرے میں سود لینا اور دینا دونوں منع ہوں گے اور حرام ہوں گے، اور اس کی چھوٹی سی مقدار کو، جس کو ہم کہتے ہیں ایک لقمہ ہو، اپنی ماں کے ساتھ 36 بار زنا کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ اسلامی ریاست کے ہمارے حکمرانوں کو سپریم کورٹ نے بلا کر کہا تھا کہ 2/3 اکثریت تمہاری موجود ہے، اگر تم چاہو تو بینکوں میں یہاں ملک میں سودی کاروبار ختم کر سکتے ہو، اور اس بدبخت سیاستدان نے کہا کہ میں ابھی بند نہیں کرتا۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں، کام کی بات کا کمنٹ کریں۔